کہ اس سلطان نے ایک پھل کھانے کے لیے اپنے وزیر کو بھی دیا اور غلام کو بھی دیا. اس پھل کا ذائقہ کڑوا تھا. وزیر نے کھایا تو خاموشی سے، لیکن اس کے چہرے پر اس ذائقے کا اثر ظاہر ہو گیا کہ پھل کڑوا ہے. وہی پھل سلطان نے ایاز کو دیا کھانے کو، تو بڑے اطمینان سے کہا گیا ایزف کے پھل بہت ہی خوش ذائقہ ہے. تو اس نے ایاز سے کہا کہ تم ایسے کڑوے اور بدمزہ پھل کو کس اطمینان کے ساتھ کھا گئے ہو، تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ اس نے کہا حضور کڑوا تو لگا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ سلطان مجھے کیا کیا نعمتیں رب کی کھلاتا ہے، کیا کیا مزے کی چیزیں آج تک کھلاتا رہا، اگر ایک بار کڑوا پھل کھلا دیا تو اس میں کیا بات ہے. تو میرے نزدیک بندگی کا یہ مظاہرہ بڑا اعلیٰ درجے کا تھا جو ایاز نے کیا، گرچہ اس نے وفاداری نبھائی ایک انسان کے ساتھ جو بہرحال بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حقیر ہے اللہ کے سامنے. تو اگر کہیں ایسی ہی بندگی ہم رب تعالیٰ کے ساتھ نبھا لیں کہ بجائے اس ایک چیز کو یاد رکھیں جو ہمیں نہیں ملی یا جو ہم سے چھن گئی، اس کی بجائے ہم صبح سے شام تک عطا ہونے والی ہزار ہے چیزیں ان کو یاد کر لیں. کیا ہوا صبح جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے اس وقت تک اللہ نے ہمارے کتنے کام کر دیے، کہاں کہاں کیا کیا ہماری ضرورت پوری کر دی رب تعالیٰ نے. یا یہ چیز ہمیں نہیں عطا ہو سکی، یا یہ چیز جو عطا کی تھی وہ چھن گئی. تو ہم شاید بندگی کے مقام پہ تو نہ پہنچے، لیکن شکر گزاری کے مقام تک ضرور آ جائیں گے.